اس گھر کی طہارت دنیا کے سامنے رکھتا ہوں۔ اہل بیت کی افضلیت، اہل بیت کی موسومیت کے اوپر میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، لیکن پیغام میرا محبت کا ہی ہے، پیغام میرا امن کا ہے، ٹالرنس کا، کمپیشن کا، بردرہڈ کا پیغام یہی ہے، لیکن اہل بیت کی افضلیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ جیسے بھی کسی نے اس گھر کی طرف منہ کر کے بھونکنے کی کوشش کی ہے، سب سے پہلے در زہرا کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اس نوکر نے آگے بڑھ کے اسے علمی پٹا ڈالا ہے، اور جب تک میری سانس چلتی ہے میں یہ کام کرتا رہوں گا، یہ نوکری کرتا رہوں گا۔ اب اگلی ایک بات، ایک جملہ سنا کے پھر موضوع شروع کرنے لگا ہوں۔ جشن سارا سال تڑپیں گے، لیکن ایک جملہ میں نے ضرور کہنا ہے۔ اکثر کہتا ہوں بدبختی ہے، المیہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کو شیعہ سنی کی جنگ بنا دی، اہل بیت کو ہم نے شیعہ سنی میں الجھا کے رکھ دیا۔ اللہ کے بندو، کوئی اہل بیت سے منہ موڑ کے، کوئی اہل بیت سے تعلق توڑ کے، کوئی اہل بیت سے رشتہ توڑ کے کھڑا ہو جائے، مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے۔ اوئے ہوئے، ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، ان کے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ ہم ان کو شیعہ سنی میں الجھا کے بیٹھے ہوئے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا کا فرمان ہے، احادیث مصطفیٰ ہے، 50 احادیث جمع کر کے نچوڑ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے آقا نے اس گھر کو ماننے کی شیعہ ہونا شرط ہی نہیں رکھی، سنی ہونا شرط ہی نہیں، اہل حدیث ہونا ضروری نہیں، دیوبند ہونا ضروری نہیں، داڑھی لمبی ہونا ضروری نہیں، نمازی ہونا ضروری نہیں، حاجی صاحب ہونا ضروری نہیں، سخی ہونا ضروری نہیں، مفتی ہونا ضروری نہیں۔ حضرات حدیث مصطفیٰ سنو، میرے آقا نے اس گھر کو ماننے کی ایک ہی شرط بیان کی ہے۔ جی آقا، فرمایا میری اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے، ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اوئے ہوئے، وہ حدیث دے رہا ہوں، حدیث دے رہا ہوں، ماں کا نیک ہونا شرط ہے، باپ کا وہ حدیث دے رہا ہوں، بولو یار، باپ کا۔ اب آؤ پھر میری طرف، جب یہ حدیث آ گئی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، جلال الدین سیوطی، فخر الدین رازی، اماد الدین ابن کثیر، ابن ابی حاتم، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مولانا مدودی۔ اے اٹک والو، حدیث کی دنیا کی، تاریخ کی دنیا کی کوئی کتاب
اچھا آپ آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے جاتے ہیں, پاسپورٹ بنوانے کے لیے جاتے ہیں, ایک خانہ ہوتا ہے سر نیم کا جس میں آپ اپنا نام لکھتے ہیں, اگلا ہوتا ہے سن آف کا, ولدیت کا. میں ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں, ولدیت کا. آپ جب پڑھیں گے نا تو جو اہل بیت کا دشمن اور منکر نظر آئے گا نا, بندہ تو ایک نظر آئے گا, ولدیت کے خانے میں نام چار نظر آئے گا. اس کا مطلب ہوا حضور کے فرمان کے مطابق اگر کسی کے قلب میں, سواد میں, سینے میں, ہارٹ میں, دل میں محبت اہل بیت نہیں, مودت اہل بیت نہیں, ایسا بندہ فتوے نہ تلاش کرے, جا کے ماں سے سوال کرے. کیونکہ یہ پاک ہستیوں کی جو محبت ہے نا, یہ پاک دل میں آتی ہے, پلید دل میں نہیں آتی. پاک دل میں اللہ چنتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ چن لیتا ہے. پاک ہستیوں کی محبت پاک دلوں میں آتی ہے. اب میں قرآن اور حدیث سے کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہو تو میرے جانے کے بعد نہ اگر مگر کرے, میرے جانے کے بعد شیطنت نہ پھیلائے چوک میں بیٹھ کے, چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے. مجھے ملے, میں اہل سنت کی کتابیں ایسے کھول کے دکھا کے جاؤں گا. آج جو کچھ آپ کو سنانے لگا ہوں, آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں. اتنی دور سے میں ٹریول کر کے آیا ہوں, موسم کی شدت کے باوجود بھی, موسلادھار بارش میں, شدید طوفان میں. اب قرآن اور حدیث سے میں نے ایک بڑا خاص ایک نقطہ آپ کو سنانا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یاسین, اس کی سیکنڈ لاسٹ آیا مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اور آپ نے توجہ میری طرف کر لیں. اذا اراد, جو عرف عام میں آپ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ کیا ہے, پہلے وہ سن لیں کہ جب اللہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. یہ آپ سنتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں. آپ علماء ہیں, پڑھے لکھے ہیں, مجھے پتہ ہے ساری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہے ساری دنیا. بڑا علم ہے, بڑا نالج ہے, بڑا شعور ہے. آپ لغت میں جائیں, عربی لغت کی کوئی کتاب اٹھائیں, چاہے وہ لسان العرب ہو, المفردات ہو, القاموس ہو, المنجد ہو, یا فیروز اللغات. ارادہ کا معنی ہوتا ہے چاہت, چاہنا, اسی سے مرید ہے. آپ جب اپنے مربی, اپنے شیخ, اپنے مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں پہلے چاہتے ہیں. ارادہ کا معنی ہے چاہت. شیئن شاء, اس کا معنی بھی ہے چاہت. شاہ جی نے آج کے جشن کی دعوت دی ہوگی اپنے دوستوں کو, شیعہ سنی بھائیوں کو, کہ بھائی کل مولا حسین بادشاہ سرکار کا جشن ہے, آپ بھی آئیے گا. جس کو دعوت دی ہوگی اس نے آگے سے کہا ہوگا انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا. بولو یار, اللہ نے چاہا. آپ کہتے خوبصورت چیز دیکھتے, آپ کہتے ماشاء اللہ. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ چاہے. اس کا مطلب ہے شاء شیئن, اس کا معنی بھی بن گیا چاہت, ارادہ کا معنی بھی بن گیا چاہت. اب میری طرف آؤ, اب ترجمہ سنو. اذا ارادہ, جب اس نے چاہا, جب اس نے چاہا, شیئن, اپنی چاہت کو. ہائے ہائے ہائے, جب اس نے چاہا اپنی, یہ واحد کا صیغہ دے رہا ہوں, پھر اللہ نے اپنی چاہت کو چاہا, ان یقول لہو, پھر اپنی اس چاہت کو کہا کن, اے میری چاہت اب ظاہر ہو جا, فیکون, اور وہ ظاہر ہو گئی. اس کا مطلب ہے
کہ اللہ کی جو چاہت تھی وہ پہلے موجود تھی. نہیں سمجھے؟ ذرا صلوات پڑھے. اس کا مطلب ہے اللہ کی جو چاہت تھی پہلے موجود تھی مگر ظاہر نہ تھی. یارو چاہت تھی تو اللہ نے چاہا نا. اس کا مطلب ہے چاہت موجود تھی لیکن ظاہر نہ تھی. اب اللہ نے چاہا کہ جو میری چاہت ہے، اب اللہ نے چاہا، ایک ایک نقطے پہ غور کریں. اب اللہ نے چاہا کہ جو میری چاہت ہے اپنی چاہت کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دو. بلکہ اللہ کہتا ہے، اہل سنت کی میں 150 کتابیں دیتا ہوں، وہ کہتا ہے اگر اپنی چاہت کو ظاہر نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. یعنی میں نے یہ ساری کائنات بنائی ہی اپنی چاہت کے لیے. یہ سورج بنایا اس کے لیے، چاند بنایا اس کے لیے، جنت بنائی اس کے لیے، زمین و آسمان بنائے اس کے لیے، جماعتات بنائے، سورج، چاند، ستارے، لو، قلم، شجر، حجر، ساری کائنات بنائی ہی اپنی چاہت کے لیے. اس کا مطلب ہے وہ جو اللہ کی چاہت تھی اب اس چاہت کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں. ذرا صلوات پڑھیں. نہ قصے نہ کہانیاں، قرآن مصطفیٰ کا فرمان. آؤ ذرا پتہ کریے وہ اللہ کی پہلی چاہت کون تھی. اگر کسی کو امر کن کا شوق ہو، اللہ کا پہلا کن کیا تھا؟ اللہ کا پہلا امر کیا تھا؟ اللہ کی پہلی تخلیق کیا تھی؟ اللہ کی پہلی چاہت کیا تھی؟ کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے. کوئی بھائی کا لال میری کہی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکتا. اگر رد کر دے ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں. امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 1130 1130 جلد نمبر 3. امام طبرانی کی المعجم، امام عبدالرزاق کی المصنف، امام ابن ابی شیبہ کی المصنف، امام حیثمی کی مجمع الزوائد و منبع الفوائد، امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق الکبیر، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد. الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ اہل سنت کی 150 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. پتہ کرتے ہیں یہ مختلف الفاظ کے ساتھ کہیں 5 کا ذکر ہے، توجہ ذرا میرے سے رکھو ذرا، کہیں 5 کا ذکر ہے، کہیں 2 کا ذکر ہے، کہیں 14 کا ذکر ہے. 2 کا، 5 کا، 14 کا، یعنی نبوت اور امامت کا بھی ذکر ہے، پائنتن پاک کا بھی ذکر ہے اور 14 معصوم کا بھی ذکر ہے. میں ساری جمع کر کے نچوڑ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ نے پوچھا، ابو سعید خدری نے پوچھا، بے شمار صحابہ کرام روایت کرتے ہیں، ہم نے حضور سے پوچھا آقا اللہ کی پہلی چاہت کیا تھی؟ اللہ کا پہلا امر کیا تھا؟ اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء. اللہ کی پہلی چاہت کیا تھی؟ صحابہ پوچھتے تھے. آؤ میں جواب دینے لگا ہوں. 150 سے زائد کتابیں جمع کرنے لگا ہوں، آپ کے سامنے نچوڑ رکھنے لگا ہوں. کسی کو حدیث چاہیے میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے. میرے آقا فرماتے کنت انا وعلی وفاطمہ وحسن وحسین وعلی بن الحسین ومحمد الباقر وجعفر صادق وموسى الكاظم وعلی رضا ومحمد تقی وعلی نقی وحسن عسکری ومحمد مہدی علیہ السلام نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم. اے 14 کے منکروں، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ،
اپنے نور سے. کس کے نور سے؟ اپنے نور سے 14 کے نور کو پیدا کیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 14 کے 14 ہے نا یہ سنگل نور ہے. ایک ہی نور. کوئی بندہ دو ثابت کرے آئے میرے سامنے. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. میرے آقا فرماتے ہیں ایک نور. اب بولو یار، اللہ کی پہلی چاہت 14 کا نور، اللہ کا پہلا کن 14 کا نور. کہتے ہیں آدم علیہ السلام پہلا کن. وہ آدم دے دے کل دی گل ہے. یہ جو فرشتے ہیں نا، فرشتے کہتے ہیں یہ آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں نے کہا کہ مولا نہ بنا. قرآن کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں دنیا میں فساد پیدا کرے گا. اس کا مطلب ہے آدم سے پہلے تو فرشتے بھی تھے. نہیں سمجھے یار؟ تھے نا. تو فرشتوں کی حقیقت بتاؤں قبلہ؟ قدم چوم کے جملہ کہتا ہوں. جو کہتے ہیں نا 14 نور نہیں، جو 14 کے منکر ہیں 14 کو نور نہیں مانتے، فرشتوں کو وہ بھی مانتے ہیں. اور جبریل کو نوریوں کا سردار مانتے ہیں. کہتے فرشتے نور ہیں. کیا ہے فرشتے؟ یہ جو نور ہے نا مولوی جی تیرے، آ میری طرف حضور کا فرمان سناؤں. امام خازمی لے کے آئے اہل سنت کے سر کا تاج حدیث. میرے آقا فرماتے ان اللہ خالق الملائکۃ من نور وجہ علی بن ابی طالب. مکھڑے وجہ اللہ والے مکھڑے سے جب پسینہ آتا تھا نا، وہ پسینے کی خیرات لے کے فرشتوں کو بڑھایا ہے. اے علی اسد اللہ ہے، علی اسد اللہ ہے. ولی اللہ ہے، علی صفوت اللہ ہے، علی حبیب اللہ ہے، علی سیف اللہ ہے، علی کلمات اللہ ہے، علی نور اللہ ہے، علی عبد اللہ ہے، علی حزب اللہ ہے، علی فضل اللہ ہے، علی کرم اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی سلام اللہ ہے، علی کلیم اللہ ہے، علی لہجت اللہ ہے، علی صلوات اللہ ہے. کسی کی اب بھی تسلی نہ ہوئی ہو کہ ایک نہیں. میرے آقا فرماتے خلقت انا و علی من نور واحد. شیخ اسماعیل حقی کی روح البیان اٹھا لو، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 53. میرے آقا فرماتے میں اور علی ایک ہی نور سے. الناس من شجر شتان وعلی من شجرۃ واحدہ. یا مثلا هذا علی اللہ مولانا ودمہ دمی هذا مفرج القلوب انی هذا عبد اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ. علی نفسی، علی روحی، علی لحمی، علی دمی. میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں کے جدا جدا
شجرہ بھی ایک، حسب بھی ایک، نسب بھی ایک، خون بھی ایک، گوشت بھی ایک، جان بھی ایک، روح بھی ایک، نور بھی ایک۔ وہ ہے کوئی دو ہی یار؟ یہ حدیث آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے۔ یہ جو حدیث آپ سنانے لگا ہوں، جو میں نشر کرنے لگا ہوں، یہ میری موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ میں ایک ثابت کر رہا ہوں، 14 ایک سارے ایک، کوئی ایک چیز ایک دوسرے سے مخفی نہیں ہے، سارے ایک، قیامت تک آنے والی خبریں جانتے ہیں۔ 14 کے 14 حق ہیں، جو کہہ دے ایک کہہ دے سمجھو کہ 14 کا ہی ہے۔ ایک کی اطاعت سب کی ہوگی، ایک کی نافرمانی سب کی ہے۔ میں اس پہ حدیثیں بھی پڑھ سکتا ہوں۔ میں بڑی خاص بات دینے لگا، آپ کے بچوں کو بھی یہ حدیث یاد ہے۔ میں امام عبد الرؤف البناوی اہل سنت کے سر کا تاج ہے، ان کی کتاب ہے اتحاف السائل، اس کا دوسرا نام ہے مناقب زہرا، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اہل سنت کی چوٹی کی کتاب، میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں ان فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے، اپنے باپ کی، بولو ذرا یار کیا ہے؟ ام، امن۔ یہ جو عربی کا لفظ ہے نا، اس کا معنی چیک کریں، لغت کھولیں۔ ام کہتے ہیں اصل کو، اوریجن، مبدا، بگننگ، جڑ، روٹ، فاؤنڈیشن، بنیاد، آغاز، جس سے کوئی چیز بنے نا، اسے عربی میں ام کہتے ہیں۔ پتہ ہے امن ماں کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ ماں بھی امن ہے نا، وہ کیوں ہے؟ بچے کی ابتدا ماں سے، بچے کا آغاز ماں سے، اس لیے وہ امن ہے۔ قرآن کی پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ، وہ قرآن کھولتے ہو کون سی پہلی سورہ ہے؟ سورہ، قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ، قرآن کی بگننگ سورہ فاتحہ، قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ، اسے کہتے ام القرآن۔ قرآن کی ابتدا یار، قرآن ان پڑھ قرآن نہیں یار، کہتے امی کا معنی ان پڑھ ہے، ام یعنی قرآن کی ابتدا۔ اب قرآن بھی قبلہ کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہیں، سائنس بھی کہتی ہے کہ ساری دنیا میں نا پانی پانی تھا۔ جو زمین کا بستی کا پہلا ٹکڑا نمودار ہوا نا، وہ تھا شہر مکہ کا۔ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو اور سائنس پڑھو، اسے کہتے ام القرآن، یعنی اس بستی کی ام، اس بستی کی بگننگ، آغاز، وہ ہے امن۔ جتنے بھی علوم ہے وہ سارا کچھ لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، ہماری تقدیر سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ قرآن پڑھے سے کیا کہتے ہیں؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، وہ بھی ام الکتاب ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہاتھ جوڑ کے، امن کا معنی ہوتا ہے اصل، بگننگ، آغاز، ابتدا۔ بچوں سے میرا خطاب نہیں، حضور فرماتے لوگو فاطمہ محمد کی ام ہے۔ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میں سادات کے قدم چوم کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سادات کے قدم چوم کے، یا رسول اللہ ساری کائنات کی ام تو آپ ہے، ساری کائنات کی اصل تو آپ ہے، آپ اصل کائنات ہے، آپ مبدأ کائنات ہے، آپ آغاز کائنات ہے، کائنات آپ کے نور سے بنی ہے۔ یا رسول اللہ ساری کائنات کی اصل آپ ہے، کوئی آپ کی اصل بھی ہے؟ لوگوں فرمان مصطفیٰ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں ہاں محمد کی اصل کا نام زہرا ہے، محمد کے مبدأ کا نام زہرا ہے، محمد کی اوریجن کا نام زہرا ہے۔ جس نور سے اللہ نے پاک زہرا کو بنایا ہے، اسی نور سے اللہ نے پاک محمد کو بنایا ہے۔ کوئی دوئی نہیں،
پھر آقا فرماتے جب 14 کو اللہ نے چاہ لیا نا، 14 کو اللہ نے تخلیق کر لیا اپنے نور سے، اپنے نور سے۔ اس گھر کی مجھے یاد نہیں کہ پچھلی بار میں یہ نے آپ کو یہ روایت سنائی تھی کہ نہیں، چلو سنائی ہوگی تو معاف کر دینا۔ اس گھر کا مقابلہ کرتے ہیں یار لوگ، یہ اللہ کی حجت ہے سارے، میں انبار لگا دوں فجر ہو جائے حدیث سے پڑھ پڑھ کے، یہ 14 کے 14 اللہ کی حجت ہے۔ جب بھی کوئی پھنسا ہے نا، نکلنے کے لیے اسے اسی گھر پہ آنا پڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے سب سے پہلے وہ ایک واحد تھا، اس ایک نے 14 کو اپنے نور سے بنایا۔ اپنے نور سے کیوں؟ ابھی اور کچھ تھا ہی نہیں۔ نہیں سمجھے یار؟ اور یارو میں اور آپ بنے آدم و حوا سے، وہ دنیا میں آئے، نسل در نسل ہم بن گئے، ہم پیدا ہوئے، ہم تھوڑے تخلیق ہوئے۔ آئے من لے پیدا ہون والے اور نہیں تے تخلیق والے 14 اور نہیں۔ میں ایک جملہ کہنا ہے، ایک جملہ کہنا ہے، یہ 14 کے 14 جو ان کو حجت نہیں مانتا، دوسری خلافت کا دور تھا، میں نے کہا نا وہ ایک تھا، اس نے 14 کو پیدا کیا۔ ایک یہودی آ گیا بہت بڑا علامہ مفتی، دوسری خلافت کا دور ہے، اس نے کہا کہ عمر بن خطاب تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ تو یارو کوئی سوال کر سکتا ہے؟ سوال کرنے میں آپ کسی کو روک سکتے ہیں؟ اس نے کہا یار جو کوئی بھی دنیا کی چیز ہو اس کا مصدر ہوتا ہے جس سے وہ کوئی چیز نکلتی ہے، یعنی اس کے پیچھے اس کا مصدر ہوتا ہے یار جس سے وہ نکلتی ہے۔ جیسے سورج ہے، اس کا کوئی منبع ہے، اس کو روشن کرنے والا پیچھے کوئی ہے، وہ کہتے ہیں، تم کہتے ہو اللہ نے بنایا، اللہ کو کس نے بنایا؟ لو جی جو درباری پیڑ مفتی تھے نا، پیڑ وہ جو درباری ہوتے ہیں یار، جیسے ہمارے نور اللہ قادری صاحب ہیں یا طاہر اشرفی صاحب ہیں جو تنہا لیتے ہیں، یہ درباری حکومتی ہیں یار، اس وقت بھی ہوتے تھے حکومتی پیڑ، ٹھیک ہے نا۔ جب اس نے سوال کیا نا یہودی نے، لو جی سارے سر جھکا کے بیٹھ، لو جی ہو گئے جے مفتی۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ مسئلہ خراب ہے، بات اسلام پہ آ گئی، عزت کا مسئلہ ہے، مشکل آن پڑی ہے، مشکل آن پڑی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مشکل آن پڑی ہے، مشکل کشا کو بلاؤ۔ اپایا آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھے، ہر بندہ رکھے، اس کو حق حاصل ہے، لیکن ایک بات میری مان لو، اوے حضرت عمر کو ماننے والوں، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ اس کا مطلب ہے حضرت عمر نہیں مانتے تھے کہ علی مشکل کشا ہے۔ اب میرے مولا تشریف لائے، مولا تشریف لائے، مولا تشریف برسبیل تذکرہ یہ کہہ رہا ہوں، میرے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں، لیکن 14 کی حجت پہ یہ بات آ گئی میرے مائنڈ میں، میرا دل چاہا آپ کو سنا دوں۔ آپ میرے مولا تشریف لائے، وہ راہب کہتا ہے بہت بڑا علامہ تھا، مفتی، بڑا لکھا، وہ آ کے کہتا ہے جی آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ساری کائنات اللہ نے بنائی، اللہ کو کس نے بنایا؟ جیسے آپ کے اوپر آپ کے باپ ہے، اس کے اوپر آپ کے، اس کے اوپر اس کے، اس کے اوپر اس کے، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا اچھا ایسا کر کے گنتی گن، وہ عربی میں گننے لگا، واحد اثنان ثلاثہ اربعہ خمسہ۔ اب آپ جب 10 تک آیا نا تو مولا فرماتے اب اس کو الٹا پڑھ، پیچھے آ، میں آسان کر دیتا اردو میں، وہ کہتا ہے 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ جب 1 پہ پہنچا تو رک گیا، میرے مولا فرماتے پیچھے چل، وہ کہتا ہے 1 کے پیچھے ہے کچھ نہیں، میرے مولا فرماتے ہوئے عقل کے اندھے یہی تو بتاتا ہوں، 1 کے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ حضرات او عقیدہ
کا نور بن گیا. خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی. بڑی خاص بات ہاتھ جوڑ کے دینے لگا. حضور فرماتے اللہ کی پہلی چاہت 14 کا نور تھا, اس میں سے ہم نے ایک کا ذکر کرنا ہے آج. 14 کا نور تھا, ایک ہی اللہ کی پہلی چاہت. جب 14 کا نور بنا پھر حضور فرماتے ہیں فلما خالق اللہ آدم. وہ میں حدیث دے رہا ہوں یار, آپ کو قصہ دے رہا ہوں. حدیث کہہ رہی ہے کہ پہلے نور بن گیا, ایک میں 14 کا, دوسرے میں مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا, تیسرے میں 5 تن کا. میں ساری روایتیں جمع کر رہا ہوں, کسی کو مروڑ نہ اٹھے, میں ساری جمع کر کے کہہ رہا ہوں الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ. تو پھر حضور فرماتے ہیں پھر ہمارے نور کے بعد اللہ نے آدم کو بنایا. یہاں میں نے ایک بڑی خاص بات دینی ہے, نچوڑ دینا ہے, سارا سال تڑپیں گے, سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کو, ذرا بات سمجھیے گا. حضور فرماتے ہیں پہلی اللہ کی چاہت 14 کا نور, پہلی تخلیق 14 کا نور, پہلا کن 14, پہلا امر 14 یہ بنے. پھر اس کے بعد اللہ نے آدم کی باڈی کو بنایا. یہ کلبوت کو قرآن پڑھیں, قرآن پڑھیں, آپ قرآن پڑھیں. جب آدم علیہ السلام کی باڈی کو بنایا نا اللہ نے, کلبوت کو, اس جسم کو, تو فرشتوں کو نہیں کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جب آدم کا جسد بنا یہ کلبوت یار, فرشتوں کو نہیں کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. حضور فرماتے ہیں وَسَالَكَ ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ. پھر وہ جو آدم کے کلبوت میں اندھیرا تھا نا, اندھیرا, پھر ہمارے نور کو اٹھا کے وہاں رکھا. ہاتھ جوڑ رہا ہوں, حدیث نہ ہو میرا خون ہی معاف. جب آدم علیہ السلام کے کلبوت میں نور رکھا, توجہ, پھر اس کے بعد فرشتوں کو کہا اب آدم کو سجدہ کرو. حضرت جی, علامہ جی, قاری جی, مفتی جی, وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا, وہ سجدہ 14 کے نور کا تھا. اب اگلی بات سنیں. اب جب 14 کا نور رکھا, قرآن دے رہا ہوں, سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے. اسی وقت ایسے ایک اکڑ گیا. آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا, میرا نقطہ سمجھیے گا, ہاتھ جوڑ رہا ہوں. ایک اکڑ گیا, سارے سجدہ ریز ہو گئے, ایک اکڑ گیا. اللہ نے پوچھا بھئی تو نے کیوں نہیں کیا؟ اس نے پتا کیا جواب دیا؟ توجہ, وہ کہتا ہے میری نظروں کے سامنے آدم بنے تراب سے, مٹی سے, میں بنا ہوں آگ سے, میں اس سے افضل ہوں. میں اس سے افضل ہوں, تو میں افضل ہوں, میں کمتر کو معذلہ سجدہ کیوں کروں؟ ہاتھ جوڑنے لگا ہوں, سادات کے قدم چومنے لگا ہوں. اس کا مطلب ہے جو شیطان تھا اس نے آدم علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھا. آدم علیہ السلام کے اس وجود کو دیکھا نا, اس بشری پیکر کو دیکھا یار, اس ناسوت کو دیکھا, اس وجود کو دیکھا, وہ ظاہر تے ہی پھنس گیا. آدم علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھ کے میں کرنے لگا. فرشتوں نے آدم کے ظاہر کو نہیں دیکھا, اندر چھپے ہوئے 14 کے نور کو دیکھا. وہ سجدہ ریز ہو گئے. اوے اٹک والو, اوے اینی کوئی گل جے, جو 14 کو نور مان کے, جملہ میرا پورا ہونے دے, جو 14 کو نور مان کے 14 کے آگے سجدہ ریز ہو جائے نا, وہ ہوتا ہے فرشتوں کی سنت میں. اور جو 14 کے سامنے کھڑا ہو کے میں کرے نا, وہ ہوتا ہے شیطان کی سنت میں. اب تیری مرضی,
سنیں. اب حضور فرما رہے ہیں, میں کوئی ایک جملہ بھی اپنا نہیں کہہ رہا, حدیث. اب حضور فرما رہے ہیں پھر یہ جو نور تھا نا ہمارا, ان کا کرنا تھا ظہور. 14 کا ظہور تو کرنا تھا نا دنیا کے سامنے. تو جب ان کا ظہور کرنا تھا تو پھر کچھ لوگوں کی ضرورت پڑنی تھی. تو وہ جو ضرورت پڑنی تھی پھر اللہ نے ان کو چنا. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض. اوئے ہوئے, حضور فرماتے پھر جدھر جدھر چلتا, توجہ میری طرف, جدھر جدھر ہمارا نور گیا, جس سلب میں گیا سلب والے بھی پاک, جس بطن میں گیا بطن والیاں بھی پاک. اور نکاح والے تھے, کیا تھے؟ اور نکاح کا پتہ کرنا ہے نا اگر آپ نے